السلام علیکم۔ پاکستان بایوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس شخصیت کی زندگی کے رنگوں سے سجا ہوا تذکرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ صرف ایک عالم دین نہیں بلکہ ایک جرأت مند مفکر، بے باک قلمکار اور عقیدے کی روشنی کو لے کر اندھیروں سے ٹکرانے والا مرد درویش تھا۔ آج کی یہ ویڈیو ہے علامہ احسان الہی ظہیر کی زندگی پر ایک تفصیلی نظر۔ یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جو سیالکوٹ کی مٹی میں آنکھ کھولتا ہے اور پھر دنیا کے بڑے بڑے علمی مراکز سے علم کا نور سمیٹ کر ایک فکری تحریک کی بنیاد رکھتا ہے، جس کے لفظوں میں جذبے کی چنگاریاں سلگتی تھی، جس کے خطاب میں دلیل کی تپش تھی اور جس کے قلم میں فکری انقلاب کی خوشبو شامل تھی۔ ہم آپ کو اس درویش علم و ایقان کے بچپن سے لے کر شہادت کے اس آخری لمحے تک جب وہ اپنے رب کے حضور سرخرو ہو کر پہنچا ان کے اس سفر پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ان کی پیدائش اور ابتدائی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ علم و فہم کے اس روشن مینار علامہ احسان الہی ظہیر کی زندگی کا باب 31 مئی 1945 کو سیالکوٹ کی مٹی میں رقم ہوا، جہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم کی روشنی اور دینی غیرت نے ان کے رگ و پے میں پرورش پائی۔ وہ ایک متمول اور باکردار پنجابی خاندان سندھی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو نہ صرف دینی شعور رکھتا تھا بلکہ قومی بیداری کا بھی علمبردار تھا۔ ان کے والد حاجی ظہور الہی ایک معتبر عالم اور اہل حدیث تحریک کے سرگرم رہنما تھے، جنہوں نے نہ صرف علامہ کی ذہنی تربیت کی بلکہ ان کی روح میں علمی پیاس، فکری وزاداری اور دینی غیرت کو بھی پروان چڑھایا۔ علامہ احسان الہی ظہیر کی ابتدائی تعلیم کا آغاز انہی دینی بنیادوں سے ہوا۔ گجرانوالہ اور فیصل آباد کے ممتاز اہل حدیث مدارس سے دینی علوم حاصل کیے۔ کم عمری میں ہی ان کے چہرے پر وہ نور اور ان کی زبان میں وہ وقار جھلکنے لگا جو مستقبل کے ایک عظیم فکری رہنما کا پتہ دیتا تھا۔ انہوں نے محض رسمی تعلیم پر اکتفا نہ کیا بلکہ پنجاب یونیورسٹی جیسے قدیم اور معتبر تعلیمی ادارے سے عربی، اسلامیات، اردو اور فارسی میں ماسٹرز کی اسناد حاصل کی۔ یہ علم کا وہ سرمایہ تھا جس نے ان کی فکری دیواروں میں وہ بنیادیں ڈالیں جن پر آنے والے وقتوں میں انہوں نے ایسی فکری عمارتیں تعمیر کی جن کی بازگشت آج بھی اہل علم کے گوشوں میں سنائی دیتی ہے۔ ان کے اس علمی سفر کا آغاز گویا ایک ایسی روشنی تھی جو صرف ان کے گھر کی دیواروں تک محدود نہ رہی بلکہ اس نے پاکستان بھر کے دینی حلقوں کو منور کر دیا۔ یہ ابتدائی سال علامہ کے لیے محض تعلیمی مرحلہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کی ذات کے اندر ایک فکری طوفان کی جنم لینے کے بھی سال تھے۔ انہی دنوں میں ان کے قلم نے سوچنا سیکھا، ان کی زبان نے بولنا اور ان کے دل نے سچ کو پہچاننا شروع کیا، اور یہی وہ بنیادیں تھیں جنہوں نے آگے چل کر علامہ کو ایک بے باک خطیب، مؤثر مصنف اور نظریاتی جنگجو بنا دیا۔ اگر علامہ احسان ظہیر الہی کی تعلیم عالیہ اور علماء کرام کے ساتھ مرشد کے سفر پر بات کریں تو جب سیالکوٹ کی گلیوں میں پلنے والا یہ علم دوست نوجوان علم دین کی تشنگی سے بے قرار ہوا تو اس نے دنیا کے مقدس ترین خطے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہی مدینہ جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ساکن ہے، وہ مدینہ جہاں علم کی فضائیں اللہ کے نور سے مہک رہی ہوتی ہیں، جہاں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں داخلہ لینا صرف ایک طالب علم کا علمی فیصلہ نہ تھا بلکہ ایک سچے عاشق علم کی روحانی ہجرت تھی۔ مدینہ یونیورسٹی میں علامہ احسان الہی ظہیر نے شعبہ شریعت میں وہ مقام حاصل کیا جو صرف محنت اور علم کے شدید پیاس رکھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے طلباء میں سب سے اعلیٰ نمبرز کے ساتھ ممتاز پوزیشن حاصل کی، ایک ایسی کامیابی جو ان کے وقار کا نشان بن گئی، مگر ان کی اصل دولت ان کے اساتذہ تھے جو امت مسلمہ کے فکری افق پر آفتاب و ماہتاب کی حیثیت رکھتے تھے۔ فقیہ العصر شیخ محمد امین، محدث دورہ امام ناصر الدین البانی اور ان کے اساتذہ میں شیخ عبدالعزیز بن باز شنقیطی اور ممتاز پاکستانی محدث حافظ محمد گوندلوی جیسے اساتین علم شامل تھے۔ یہ سب وہ نام ہیں جن کے سائے میں بیٹھنا ہی بخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
مگر علامہ احسان الہی ظہیر کو اس سے بڑھ کر وہ مقام حاصل ہوا کہ وہ شیخ ابن باز جیسے جلیل القدر عالم کے سامنے خود درس دیتے، ایک ایسا اعزاز جو صرف ان خوش نصیبوں کو ملتا ہے جو علم کے ساتھ اخلاص، ہمت اور سچائی کا پیکر ہوں۔ یہ مدینہ کا علمی سفر محض ڈگری حاصل کرنے کی داستان نہیں، بلکہ یہ روحانیت، تربیت، اخلاص اور فکری روشنی کا سفر ہے، جو ایک ایسا قافلہ تھا جس نے علامہ ظہیر کو صرف ایک عالم نہیں بلکہ امت کا فکری معمار بنایا۔ ان کی باتوں میں وقار آ گیا، انداز بیان میں علم کی گہرائی اور بصیرت کی روشنی شامل ہو گئی۔ یوں مدینہ کی نرمی اور علماء کرام کی سختی نے ان کی شخصیت کو ایسا متوازن بنایا جو بعد از پوری دنیا میں اہل حدیث فکر کی ترجمانی کرنے لگا۔ جب علامہ احسان الہی ظہیر مدینہ سے علم کی روشنی اور فکری بصیرت کے خزانے لے کر وطن لوٹے تو ان کے سینے میں صرف ڈگریوں کی چمک نہیں بلکہ امت مسلمہ کے فکری اتحاد اور حق کی سربلندی کا ایک مشن تپک رہا تھا۔ وطن واپسی کے بعد انہوں نے محض منبر و محراب پر خطاب کرنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ قلم کو تلوار بنایا اور زبان کو دلیل کا ہتھیار۔ انہوں نے ترجمان الحدیث کے نام سے ایک علمی اور دینی مجلہ کا اجرا کیا۔ ان کا قلم ایسا شعلہ نوا تھا جو گمراہی کے اندھیروں میں حق کا چراغ جلاتا تھا۔ ان کی تصانیف محض کتابیں نہیں بلکہ فکری مناظرے، تاریخی دلائل اور مدلل ردیات کا حسین امتزاج ہیں۔ انہوں نے ان عقائد و فرقوں پر تحقیقی انداز میں قلم اٹھایا جنہیں وہ اسلامی تعلیمات سے انحراف سمجھتے تھے۔ ان کی مشہور عربی کتابیں جیسے اشیات السنہ، اشیات اہل البیت، القادیانیہ درس و تحلیل، الاسماعیلیہ تاریخ و عقائد شامل ہیں۔ یہ صرف فقہی ردیات نہیں بلکہ علمی گہرائی، تحقیقی وسعت اور ادبی شکوہ کا مرکہ تھیں۔ ان میں نہ صرف تاریخی اسناد بلکہ علم رجال، تفسیر، حدیث اور منطق کی روشنی میں فرق باطلہ کا علمی و ادبی محاسبہ کیا گیا ہے۔ ان کی اسلوب میں جرأت، ادب اور دلائل کی چمک نمایاں ہوتی تھی۔ وہ اپنے مخالف کی بات کو مکمل نقل کرتے تھے، پھر اس پر دلیل، حوالہ اور سلیقے سے نقد کرتے۔ یہی اسلوب انہیں میدان تحقیق و تنقید کا امام بناتے تھے۔ علامہ ظہیر نے اسلام کے دفاع میں جو تصانیف پیش کی وہ آج بھی دنیا بھر کی اسلامی جامعات، مدارس اور محققین کے مابین قدر و احترام سے دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی کئی کتابیں اردو، عربی اور انڈونیشیائی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں اور آج بھی مختلف اسلامی تحریکیں ان کے فکری ورثے سے روشنی حاصل کر رہی ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر کا قلم صرف سیاہی سے نہیں بلکہ علم، تقویٰ اور اخلاص سے لکھتا تھا۔ ان کی کتابیں آج بھی امت کے فکری محاذ پر قلعے کی دیوار کی مانند کھڑی ہیں، نہ جھکتی ہیں نہ مٹتی ہیں بلکہ ہر دور میں باطل کے سامنے حق کی گواہی دیتی ہیں۔ مارچ 1986 میں علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنی فکری اور تحریکی بصیرت کو عمل میں ڈھالتے ہوئے مرکزی جماعت اہل حدیث کی بنیاد رکھی اور پہلے امیر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی۔ ان کی قیادت محض رسمی یا علامتی نہیں تھی بلکہ وہ ایک ایسا متحرک اور نظریاتی قائد تھے جنہوں نے اہل حدیث فکر کو منظم سیاسی شعور کے ساتھ جوڑا۔ ان کی تقاریر، تحریریں اور پالیسیاں ایک زندہ تحریک کا نقشہ پیش کرتی تھیں جس میں دین کو عوامی سطح پر اجاگر کرنے کا حوصلہ اور اخلاص شامل تھا۔ اپنی جماعتی قیادت کے دوران وہ صرف فقہی مسائل تک محدود نہ رہے بلکہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں نام نہاد شریعتی بیانیے اور بعض فرقہ پرست طبقات کی سرپرستی پر کھل کر تنقید کی۔ اس مارچ 1987 کو تاریخ کے صفحات پر ایک سیاہ مگر تابناک حرف کے طور پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ لاہور کی ایک پرامن محفل علم میں جب علامہ احسان الہی ظہیر خطاب فرما رہے تھے، پھولوں کے گلدستے میں چھپا ایک شیطانی سازش کا دھماکہ ہوا جو صرف جسم کو نہ جھلسا سکا بلکہ ایک پورے مکتب فکر کو سوگوار کر گیا۔ دھماکے میں آپ شدید زخمی ہوئے اور کئی قریبی علماء شہید ہو گئے۔ جو ہی خبر پھیلی، دل لرزا اٹھے
اور عالم اسلام میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سعودی مفتی اعظم شیخ ابن باز کی درخواست پر آپ کو فوری طور پر ریاض منتقل کیا گیا، جہاں 22 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ جنازہ ریاض میں ادا ہوا اور مدینہ منورہ کے مقدس قبرستان جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت، صحابہ اور بڑے علماء آسودہ خاک ہیں۔ آپ کی شہادت صرف ایک فرد کی رخصتی نہ تھی، بلکہ یہ علم، اخلاص اور حق گوئی کی ایک تحریک کا خاتمہ تھا۔ جس جنازے میں پاکستان کے صدر، ISI چیف، وزیر خارجہ اور ہزاروں علماء و طلباء شریک ہوئے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ احسان الہی ظہیر کوئی عام انسان نہ تھے۔ ان کا قلم فرقہ پرستی، بدعت اور دین دشمن نظریات کے خلاف شمشیر تھا، اور ان کی زبان اتحاد و توحید کا پیام۔ ان کی کتابیں آج بھی مدارس، جامعات اور علمی حلقوں میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کا طرز فکر نوجوانوں کے اذہان کو جھنجھوڑتا ہے۔ شہادت نے آپ کو مارا نہیں بلکہ زندہ کر دیا۔ جو شہید ہوتا ہے وہ وقت کی دیوار پر اپنا نام امر کر جاتا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کی ذاتی زندگی پر بات کریں تو ان کی ذاتی زندگی پر خاص معلومات نہیں ہے، لیکن ان کے 2 بیٹے تھے، علامہ حشام الہی ظہیر اور علامہ ابتسام الہی ظہیر۔ ان کے دونوں بیٹے بھی عالم دین ہیں۔ اگر علامہ احسان الہی ظہیر کی میراث اور اثرات پر بات کریں تو علامہ احسان الہی ظہیر محض ایک خطیب یا مصنف نہ تھے، بلکہ وہ ایک فکری قلعہ تھے جنہوں نے دین اسلام کی اصل روح یعنی توحید، سنت اور خالص عقیدہ کی حفاظت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر۔ آپ ایک قد آور سلفی اسکالر کے طور پر سامنے آئے، جنہوں نے مختلف باطل نظریات اور فرقہ وارانہ انحرافات کے خلاف مضبوط دلائل اور تحقیقی کتب کے ذریعے علمی جہاد کیا۔ ان کی کتابیں مختلف زبانوں بلکہ انگریزی زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا علمی اثر صرف بر صغیر تک محدود نہ رہا بلکہ عالمی سطح تک پھیل گیا۔ اس کے علاوہ علامہ ظہیر وہ اولین عالم تھے جنہوں نے آیت اللہ خمینی کی فکری و سیاسی سوچ پر اسلامی نقطہ نظر سے تنقیدی جائزہ پیش کیا تھا۔ یہی نہیں، آپ نے اس وقت کے اسلامی معاشروں میں مذہبی فریب، شخصیت پرستی اور بدعات کے خلاف جس جرأت اور فہم کے ساتھ آواز بلند کی، وہ آج کے دور میں ایک مثال بن چکی ہے۔ ان کی تحریریں آج بھی مختلف مسالک کے درمیان علمی و فکری مکالمے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں۔ آپ کی علمی وراثت صرف کتابوں تک محدود نہیں، بلکہ ان کا انداز بیاں، استدلال کی گہرائی اور ایمان کی سچائی آئندہ نسلوں کے لیے ایک روشن چراغ ہے، جو ہر اس راہرو کو راستہ دکھاتا ہے جو علم و حق کے سفر پر گامزن ہو۔ ناظرین، ہماری دلی دعا ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے نہ صرف آپ کو علامہ کی حیات علم و عمل سے روشناس کیا ہو، بلکہ ان کی فکری نقش کو آپ کے دل میں بھی بسا دیا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو علم و آگہی کا ایک خوبصورت تجربہ لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو مزید ایسی علمی و فکری شخصیات سے متعارف کرواتے رہیں، وہ شخصیات جو قوموں کے ضمیر میں روشنی بھرتی ہیں اور آنے والی نسلوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔